اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے سامنے امام کی 12 نمبر کی دعا، جو کہ اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے ہم کر رہے تھے، کیونکہ بہت اچھی تھوڑی طویل دعا ہے، اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ بہرحال بہت بہترین دعا ہے، اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصوم ہوتے ہیں، اور زندگی کے کسی لمحے میں عمدن اور سہون خطا اور گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، خواہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مگر یہ جو دعائیں امام نے پیش کی ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے احساس عبودیت کے پیش نظر وہ اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کی التجا کرتے رہتے ہیں اور توبہ اور انابت کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق اور اس کے ان گنت احسانات و انعامات کے شکریہ سے نہ کوئی نبی، نہ کوئی مرسل، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی امام، کوئی بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر شخص خواہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو، توبہ اور استغفار کا محتاج ہے۔ اسی بنا پر انبیاء ائمہ علیہ السلام اس حق کی ادائیگی سے عجز کا اعتراف کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے ارشاد فرمایا، میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ 70 جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب عربی میں جو ہے وہ ان گنت ہوتے ہیں۔ 70 کا مطلب ہمارے 70 نہیں ہے، 70 نہیں ہے، بلکہ لا تعداد ہے۔ تو جب یعنی حضور اکرم پورے دن میں ہر وقت، یعنی کہ ہر لمحہ، ہر پل جو بھی انہیں موقع ملتا تھا، وہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنا اس کی طرف جانا ہوگا، اور یہ استغفار کا اور توبہ کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ امام اس دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اے وہ کہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر بنا دیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، بس تم توبہ کر لو اور میرے قریب آ جاؤ، اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی چاہیے۔ ہم کتنے یعنی کہ اپنے بہرہ ہیں ان چیزوں سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے کام بگڑے ہوئے ہیں، اگر یہ کرونا وائرس آیا، دنیا پلٹ کے رکھ دی ہے، سارے کام ٹھپ ہو گئے، لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنی جاب چھٹ گئی، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے دھن میں مگن ہیں، اپنا ہی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، کہ یہ نہیں کرتے کہ پروردگار عالم کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے توبہ کریں، مالک جو غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے میں مصروف ہو گئے تھے، تیری طرف توجہ کم ہو گئی تھی ہماری، مالک کے حقیقی ہمارے سارے چھوٹے اور بڑے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم پہ اپنے رحم کے دروازے کھول دے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی پروردگار عالم نے چاہیے۔ اے وہ جو ان کے ذرا سے عمل پر خوش ہو جاتے، کیا ہے انسان اگر ہلکے سے توبہ بھی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو سوچ کے توبہ کرتے ہے، وہ عمل پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے سے کام کا بدلہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ یعنی اگر برائی کی تو اس کا بدلہ 1 ہے، اور اگر کوئی بھلائی کی تو اس کا بدلہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے پروردگار عالم۔ اے وہ جس نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اے وہ جس نے ازرو تفضل و احسان بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں نے تیری معصیت کی اور تو نے انہیں بخش دیا۔ ہم ان سے زیادہ گناہگار نہیں ہیں، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کیا، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہیں، اور جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے توبہ کو قبول فرما کر ان پر احسان کیا، ان سے زیادہ ظالم نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اس موقف کو دیکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اس شخص کی سی توبہ جو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور خطاؤں کے ہجوم سے خوف زدہ
اور جن برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا ان پر واقعی شرمسار۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں شیطان نے اتنا بہکا دیا یا ہمارے نفس نے ہمارے اوپر اتنا اپنا دباؤ ڈالا کہ ہم گناہوں کے مرتکب ہو گئے۔ اس پر واقعی شرمسار ہے، اور جانتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینا تیرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کرنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اور سخت سے سخت جرم سے چشم پوشی کرنا تجھے ذرا گراں نہیں ہے۔ یقیناً تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے جو تیرے مقابلے میں سرکشی نہ کرے، گناہوں پر مصر نہ ہو، اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، زیادہ اس سے پیار کرتا ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اور لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اور ہم تیرے حضور میں غرور و سرکشی سے دستبردار ہوتے ہیں، اور گناہوں پر اصرار سے تیرے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کے طلبگار ہیں، اور جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہیں ان میں تجھ سے مدد کے خواستگار ہیں۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور تیرے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے الہی، آمین۔ مالک ہم کہاں اس قابل ہیں کہ تیرے حقوق کی پاسداری کر سکیں، بس تو ہی انہیں بخش دے، اور جس پاداش کا ہم سزاوار ہیں اس سے معافی دے دے، اور ہمیں اس عذاب سے پناہ دے جس سے گناہگار ہراساں ہیں، اس لیے کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے، اور تجھ ہی سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، اور تو اس صفت عفو درگزر میں مصروف ہے، اور تیرے سوا حاجت کے پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ تیرے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کا بخشنے والا ہے، حاشا وکلا، کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں ڈر ہے تو بس تیرا ہی ڈر ہے، اس لیے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش و آموزش سے کام لے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو بدلا، اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دل کو خوف سے مطمئن کر دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کام تیرے لیے بہت ہی سہل و آسان ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس دنیا سے پریشانیوں کو دور کر دے، تیرے بندے بہت پریشان ہیں مالک حقیقی، سب کی صحت، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی پاک اور پاکیزہ آل اور اپنے سارے اماموں پر، زمانے کے امام پر۔ پروردگار تجھے اپنی حجت کا واسطہ اس پریشانی سے، دکھوں سے، بیماریوں سے نجات دے، ہر بلا و مصیبت سے، دکھ سے، بیماری سے ہم سب کو پناہ دے دے اے میرے مالک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔